भैंस की कुर्बानी जायज, भैंसे की कुर्बानी जायज नहीं है। मैं कहता हूं हनफियों को चैलेंज है कि भैंस के हलाल होने की हदीस पेश करें। तो इस वजह से गाय की कुर्बानी साबित है, भैंस की कुर्बानी साबित नहीं। इस वजह से भैंस की कुर्बानी नहीं करनी चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भैंस या कट्टे की कुर्बानी नहीं की। नबी भेड़ की और दुम्बे की, बकरे की और बकरी की, ऊंट और ऊँटनी की। जो कुरान ने जो जानवर बयान किए हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए हैं, उन जानवरों की कुर्बानी करनी चाहिए, यही अफजल है। नाज़रीन इकराम, सोशल मीडिया पर एक न्यू फतवा चुका है, भैंस और कट्टे की कुर्बानी करना जायज नहीं है। जी दोस्तों, मुकम्मल सबूत के साथ आपकी खिदमत में लाने वाला हूं वीडियो। जो जनाब कुर्बानी करते हैं, ईद उल अजहा के दिन चल रहे हैं, हर बंदा जनाब कुर्बानी के लिए जानवर खरीद रहा है, लेकिन जनाब कोशिश करना है इस मर्तबा आपने कुर्बानी कौन सी करनी है। जनाब हर साल क्या आप कुर्बानी करते हैं? अगर कुर्बानी करते हैं तो भैंस भी कुर्बानी करते होंगे, कट्टे की भी कुर्बानी करते होंगे, लेकिन इस साल एक न्यू फतवा जो कि सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है कि जनाब भैंस और कट्टे की कुर्बानी बिल्कुल नाजायज है। सबसे पहले मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, उस वीडियो को देखें, मुकम्मल दलाइल के साथ आपको उस वीडियो में बताएंगे। उसके बाद जनाब जो है ना, वीडियो देखने के बाद फिर तमाम तार जितने भी मसालिक हैं उनकी वीडियोस आपके सामने रखने वाला हूं कि वाकई भैंस और कट्टे की कुर्बानी बिल्कुल नाजायज है या जनाब जो है ना उन मौलियों का दिमाग खराब हो गया है जो इतनी बड़े बड़े फतवे लगा रहे हैं। दोस्तों आपको बात करते चलें किस बिना पर उन्होंने जनाब भैंस और कट्टे की कुर्बानी को बिल्कुल नाजायज करार दिया है। दोस्तों मुकम्मल सिचुएशन, मुकम्मल सूरत हाल आपके सामने रखने वाला हूं। आपने ही फैसला करना है कि जनाब किन मसाले के नजदीक कट्टे और भैंस की कुर्बानी बिल्कुल नाजायज है। और मुकम्मल तौर पर सूरत हाल, एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही है। जनाब एक मौलाना साहब हैं, वो जनाब वो बकरा मंडी के अंदर, डंगर मंडी के अंदर जाकर जनाब लोगों को बार बार टोक रहे हैं कि भाई भैंस क्यों बेच रहे हो, कट्टा क्यों बेच रहे हो। लोग कहते हैं हम कुर्बानी के लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कट्टे और भैंस की कुर्बानी बिल्कुल नाजायज है। सबसे पहले वीडियो देखो। कट्टे की कुर्बानी जायज कितने कटा ऐसी लब लेने के लब फिर किताब और सुन्नत की रोशनी में जो हमने दीन पढ़ा है वो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भैंस या कट्टे की कुर्बानी नहीं की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपके सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन हैं, उन्होंने भी भैंस या कट्टे की कुर्बानी नहीं की। और इसी तरह के आइमाए दीन जो हैं उन्होंने भी कट्टे की कुर्बानी या भैंस की कुर्बानी नहीं की। ये हमारे सब कॉन्टिनेंटल के अंदर जो है कुछ लोग करते हैं। तो हम ये समझते हैं कि जब आपके पास गाय और बैल ये कसरत और वाफिर मौजूद हैं तो फिर शरई तरीके पर आपने अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है तो गाय और बैल जो है उसी की कुर्बानी की जाए, या भेड़ की और दुम्बे की, बकरे की और बकरी की, ऊंट और ऊँटनी की। जो कुरान ने जो जानवर बयान किए हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए हैं, उन जानवरों की कुर्बानी करनी चाहिए, यही अफजल है। जी दोस्तों, आपने जनाब ये वीडियो भी देख लिया है। आप जनाब ये शख्स कौन है ये बाद में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सबूत भी देता चलूं। और जनाब जो है ना एक और मौलाना साहब सामने आए हैं, उन्होंने भी कहा है कि कट्टे की कुर्बानी बिल्कुल नाजायज है, भैंस की कुर्बानी नाजायज है। वीडियो देखें। इसी तरह बाद लोगों के यहाँ रिवाज है भैंस की कुर्बानी करने का, भैंसे की कुर्बानी करते हैं तो भैंस की कुर्बानी जायज, भैंसे की कुर्बानी जायज नहीं है। क्यों? कुर्बानी के जानवर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए, ऊंट मेल और फीमेल, इसी तरह गाय, इसी तरह बकरी, ये तीन किस्में बयान हुई। इनकी मेल फीमेल जितनी है, बकरी के बाद मेंढा, मेंढे की आगे जितनी नस्लें हैं वो सारी जायज हैं। भैंस का जिक्र हदीस में नहीं है। अगरचे भैंस हलाल है, चार पांव वाली चौपाई में शामिल है, लेकिन उन निशानियों पर कियास करते हुए कुर्बानी के जानवरों में और जानवर दाखिल नहीं कर सकते। अगर यूं कियास करेंगे तो बकरी पे हिरन को कियास करो, हिरन की कुर्बानी में जायज करो। जी दोस्तों, उसके अलावा एक और मौलाना साहब सामने आए हैं, वो भी कहते हैं कि कट्टे और भैंस की कुर्बानी बिल्कुल नाजायज है। ये वीडियो भी देखिए। भैंस और गाय में फर्क है, भैंस और गाय में फर्क है। तो इस वजह से गाय की कुर्बानी साबित है, भैंस की कुर्बानी साबित नहीं। इस वजह से भैंस की कुर्बानी नहीं करनी चाहिए। लो जी नाज़रीन इकराम, इतने सबूत इकट्ठे हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं हम तो सारा साल भाई जनाब जो है ना कट्टे की कुर्बानी करते रहते हैं। मैं कहता हूं हनफियों को चैलेंज है कि भैंस के हलाल होने की हदीस पेश करें। उनके पास दलील नहीं है, हमारे पास है। नबी करीम ने जानवरों की लिस्ट नहीं बताई, आपने फार्मूले बताए। जो जीनाब नहीं है उनके आप देखोगे जबड़ा नीचे के दांत भी
اور اوپر کے دانت بھی بالکل برابر ہوں گے جیسے انسانوں کے دانت ہیں. یہ جو شاخ والے یہ سائڈوں میں 4 دانت بیچ کے چھوڑ کے پھر ایک ادھر کا ایک ادھر کا, وہ نوکیلا دانت بڑا ہوتا ہے دونوں, اوپر کے بھی نیچے کے بھی. جیسے شیر ہے, کتا ہے, بھیڑیا ہے, گیدڑ ہے, اور اس طرح کے جتنے بھی درندے ہیں وہ سارے کے سارے اس فارمولے میں جو زیناب ہیں وہ سارے حرام ہیں, اور جو زیناب نہیں ہیں وہ سارے حلال. اب بھینس اس فارمولے میں آ رہی ہے, ہم تو دودھ بھی پیئیں گے, گوشت بھی کھائیں گے, لیکن تم پر آج سے حرام ہے چونکہ حدیث تم مانتے نہیں ہو. کئی عرصہ دراز سے چلا آ رہا ہے, ہم تو کٹے کی قربانی کرتے ہیں کہ ہماری قربانی نہیں ہوئی. لیکن دوستو تھوڑا سا ٹھہریے, ذرا صبر کیجئے. ابھی جناب جو ہے نا یہ جو جتنے بھی آپ کو جناب جو ہے نا ایک مولانا صاحب دکھائے ہیں, یہ کس مسئلہ سے تعلق رکھتے ہیں؟ یہ مسئلہ کے اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں. مسئلہ کے اہل حدیث کے نزدیک کٹے اور بھینس کی قربانی بالکل ناجائز ہے, ناجائز ہے, ناجائز ہے. اب جناب باقی مسئلے والے کیا کہتے ہیں؟ مسئلہ کے دیوبند میں جناب اس بارے میں بہت بڑا فتویٰ آ چکا ہے. مسئلہ کے دیوبند کے ایک بہت بڑے مفتی جس کا نام مفتی طارق مسعود صاحب ہیں, ان کا بڑا فتویٰ آ چکا ہے, ان کی ویڈیو دیکھ لی. بھینس کا حدیث میں تذکرہ نہیں ملتا, اس لیے آج کل بعض علماء نے یہ کہنا شروع کیا کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے, لیکن ماضی میں ہمیں اس کے جائز ہونے پر اجماع ملتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو 4 جانور جن کی قربانی کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے, ان میں قدر مشترک کیا چیز ہے, کامن چیز کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ یہ چوپائے ہیں, نمبر 2 یہ پالتو ہوتے ہیں, گھریلو ہوتے ہیں. بھینس بھی گائے کے حکم میں ہے, میڈیکلی نہیں ہے, شرعی لحاظ سے گائے کے حکم میں ہے وہ. تو بھینس کو گائے پر قیاس نہیں کیا گیا ہے, بلکہ بھینس کو قربانی کے معاملے میں لاحق کیا گیا ہے گائے کے ساتھ, یعنی گائے کی جنس میں شامل کیا گیا ہے, کیونکہ وہ بھی چوپایا ہے. بیسک منافع اس کے بھی وہی ہیں جو گائے کے ہوتے ہیں, بنیادی منافع, اور ہے بھی پالتو, یعنی جنگلی نہیں ہوتی ہے, گھریلو ہوتی ہے. جی ناظرین کرام, آپ نے اس کی ویڈیو دیکھ لی ہے مکمل طور پر کہ بھینس اور کٹے کی قربانی کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے. مفتی طارق مسعود صاحب نے بالکل یقیناً طور پر کہا ہے کہ بھینس اور کٹے کی قربانی کرنا شریعت میں بالکل جائز ہے. ایسے آج کل جناب کچھ مولوی حضرات ہیں, ان کا دماغ خراب ہوا پڑا ہے. اس کے بعد ناظرین کرام آگے چلتے ہیں. ہمارا مسئلہ کہ اہل سنت اس بارے میں کیا کہتا ہے, کیونکہ لوگ جناب جس فتوے کو سنتے ہیں اس پر عمل کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں. یار یہ کیا ہو رہا ہے, پتہ نہیں آج کل کون کون سے نئے نئے مسئلے ہمیں مل رہے ہیں. تو ناظرین کرام اب جناب چلتے ہیں مسئلہ کے اہل سنت کے ایک بہت بڑے مفتی محمد اکمل صاحب, جو کہ جناب انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا ہے. سب سے پہلے ان کا کلپ دیکھ لیجئے, اس کے بعد آپ کو مین فتویٰ دینے والا ہوں کہ مفتی دعوت اسلامی کا جناب اس بارے میں کیا موقف ہے, کیا موقف اختیار کرتے ہیں. کٹے اور بھینس کی قربانی کو بالکل جناب جائز قرار دیتے ہیں یا ناجائز کراتے ہیں, وہ کس حدیث کی روشنی میں جائز کراتے ہیں, پوری ڈیٹیل صورتحال کیا ہے. سب سے پہلے مفتی اکمل صاحب کا فتویٰ ملاحظہ کیجیے. بھینس کی قربانی بھائی جان بالکل جائز ہے, اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں بھینس نہیں تھی, لیکن چونکہ یہ اسی کی جنس سے ہے, گائے یعنی انہی کے ساتھ شامل مانی جاتی ہے, انہی کی طرح کے اوصاف رکھتی ہے, تو فقہا نے بالکل اس کی اجازت دی ہے. جی ناظرین کرام, آپ نے مفتی اکمل صاحب کی ویڈیو دیکھ لیا ہے. کٹے اور بھینس کی قربانی کے بارے میں بڑی ہی تحقیق چل رہی ہے, مدلل دلائل کے ساتھ جناب جو ہے نا مکمل ثبوت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. بھینس کی قربانی جائز ہے یا نہیں ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نہ ہی بھینس تھی, نہ ہی کٹا تھا, نہ ہی صحابہ کرام نے جناب ان کی قربانی کی ہے. لیکن آج کی اس دور کے اندر یہ بھینس کہاں سے ٹپک پڑی ہے, یہ کٹا کہاں سے آ گیا ہے؟ اگر اسی بیس پہ دیکھا جائے نا تو یہ ایک نئی جدت ہے, نئی بدعت ہے جناب. اس وجہ سے اہل حدیث لوگ کہتے ہیں کہ بھینس اور کٹے کی قربانی بالکل ناجائز ہے. لیکن جناب چلتے ہیں ہم مفتیان کرام, مفتی دعوت اسلامی مفتی قاسم مطاری صاحب, بتائیے کہ جناب کیا اصل فتویٰ ہے, لوگ تو کیا کہہ رہے ہیں, لیکن مفتی دعوت اسلامی کا کیا موقف سامنے آیا ہے, یہ موقف پہلے سن لیں. بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے, کیونکہ بھینس جو ہے یہ گائے کی ہی ایک قسم ہے, اور گائے اور بھینس جو ہے یہ دونوں بہیمۃ الانعام کی قسم ہے. قرآن پاک کے اندر جن کے ذبح کا اور جن کی قربانی کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے وہ ہیں بہیمۃ الانعام, یعنی چوپائے, مویشی. اور وہ جو ہے اس میں گائے ہے اور اس میں بکری ہے اور اس میں اونٹ ہے, یہ 3 قسم کے جانور اس میں آتے ہیں. تو اب اونٹ کے ساتھ اونٹنی شامل ہے, بکرے کے اندر بھیڑ, مینڈا, دمبا, یہ ساری شامل ہو جاتی ہیں. اور گائے کی قسم ہے بھینس, تو بھینس بھی اسی گائے کے حکم میں داخل ہے, تو لہذا اس کو بھی ذبح کر سکتے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا کہ بھینس کی قربانی کرنا کیسا,
تو آپ نے فرمایا کہ میں نے آج تک اس بارے میں کسی کا اختلاف نہیں سنا کہ آج تک کسی نے اس میں اختلاف کیا ہو کہ بھینس کی قربانی نہیں ہو سکتی بلکہ اس کی قربانی ہو سکتی. ناظرین کرام، آپ نے دیکھ لیا، سن لیا، تمام تر جتنے بھی جناب جو ہے نا دلائل آپ کے سامنے رکھے، بھینس اور کٹے کی قربانی کے حوالے سے مکمل تحقیق آپ کے سامنے رکھی. جناب جو ہے نا اصل وجہ، اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر مسئلہ کے اہل حدیث والے جناب اس بات کے قائل ہیں کہ بھینس اور کٹے کی قربانی جائز نہیں ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی مسالک والے، چاہے مسئلہ کے دیوبند ہے، مسئلہ کے اہل حدیث ہے، مسئلہ کے اہل تشیع ہے، یا اس کے علاوہ جتنے بھی مسالک والے ہیں، تمام کے نزدیک بھینس اور کٹے کی قربانی بالکل جائز ہے، جائز ہے، جائز ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھینس اور کٹا جو ہے نا یہ تابع ہے گائے کے، جس طرح گائے کی بہیمۃ الانعام میں شامل ہے، اسی طرح جناب جو ہے نا گائے کٹا اور بھینس بھی بہیمۃ الانعام میں شامل ہے. اس وجہ سے اس کو قربانی میں شامل کرنا جائز ہے. تو اگر اس طرح کے بڑے بڑے دلائل انہوں نے دیے ہیں اور اس بنا پر جناب بہت بڑے مفتی بھی سامنے آئے ہیں، انہوں نے ان کا منہ توڑ جواب دیا ہے، لہذا آپ ان کے بہکاوے میں نہیں آنا، ان لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا. الحمدللہ آپ بھی اس سال اللہ پاک آپ کو نصیب فرمائے، عید الاضحیٰ پر قربانی کیجئے، کٹے بھی کھائیے، بھینس بھی کھائیے، آپ کے لیے جائز ہے. ان لوگوں کے چھوٹے چھوٹے شتونگرے جو آ کر بڑی بڑی باتیں کر کے چلے جاتے ہیں، حالانکہ شریعت کے بالکل خلاف ہے یہ چیز. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی بھینس کی قربانی سے منع نہیں کیا، کبھی بھی کٹے کی قربانی سے منع نہیں کیا. پتہ نہیں یہ کون سے لوگ ہیں جو امت میں فساد برپا کر رہے ہیں، جو امت کو دو حصوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں. تو لہٰذا ان لوگوں کو ایکسپوز کیجئے، انشاءاللہ آپ بڑے دھڑلے سے قربانی کیجئے. اللہ پاک آپ کا قربانی کرنا آپ کے مقدر میں نصیب فرمائے، اور سال 2025 کی قربانی عالمی قربانی ہونی چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ مسلمان ہر سال کتنی لاکھوں بلکہ کروڑوں جانور رب کی راہ میں قربان کرتے ہیں. اللہ پاک آپ کا جانور رب کی راہ میں قربان کرنا اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول منظور فرمائے. ویڈیو اچھے لگے چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا، شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا. اپنے میزبان محمد جنید کو آج کی بہت بڑی سٹوری کے ساتھ دیجیے اجازت، پھر ملیں گے کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ. اللہ نے